واجب الاحترام معززین بانیان محفل، مہمانان گرامی، نعت خوانان ذی احترام، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، آج 12 ربیع الاول کے دن ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، ہم سب کے محسن اعظم حضور پر نور، نور علی نور، شافع یوم النشور، نبی مکرم، نور مجسم، سید دو عالم، امام دو عالم، جامع دو عالم، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، قائد الانبیاء، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جان کائنات، روح کائنات، اصل کائنات، آقائے دو جہاں، سیاہ لا مکان، خسرو خوباں، عزیز مصر سمادیت، مالک مملکت احدیت، احمد مجتبی، محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا اس عالم ظاہر میں، عالم دنیا میں ظہور پاک ہوا، آپ کی تشریف آوری ہوئی، جلوہ گری ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، اللہ کے کرم کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ محفلیں منائی جاتی ہیں۔ اس محفل میں آج بانی محفل نظر نہیں آ رہے، جس نبی پاک کے مخلص غلام نے، عاشق رسول، محب اہل بیت و صحابہ اور ہمارے ساتھ انتہائی محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، چند دن اگر ملاقات نہ ہو تو وہ شخص بے تاب ہو جاتا ہے، اور ٹیلی فون پہ رابطہ، مجھے ٹائم دے میں کب آؤں۔ میری مراد چودھری لیاقت علی مرحوم و مقبول ہے، جنہوں نے اس محفل کو جاری کیا اور بڑی خوشی کے ساتھ بکرے منگانے، ذبح کرنے، محفل سجانی اور سرکار کے نام پر بہت کچھ نچھاور کرنا۔ ان کے ساتھ گان بیٹھے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے والد گرامی کی یاد منائی ہوئی ہے، اور آج جب اس میلاد کی محفل کا ثواب ان کی روح کو ایصال کیا جائے گا، اور وہ ثواب فرشتہ لے کر ان کی قبر پہ پہنچے گا۔ ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کا میلاد منا رہے ہیں، انہی کا فرمان، وہ فرشتہ
نوری طبق میں، کیونکہ ہم خاکی ہیں، ہمارے لیے برتن بھی خاکی ہیں. یہ جتنی بھی دھاتیں ہیں یہ سب خاک سے ہی بنتی ہیں. ہمارے لیے برتن بھی خاکی، ہم بھی خاکی، فرشتے بھی نوری، ان کے برتن بھی نوری. وہ نوری طبق میں تلاوت کلام پاک، نعت خوانی، اگر بغیر کسی طمع کے ہو، یہ دل میں نہ ہو کہ مجھے پیسے ملیں گے. پیسے وہی ملیں گے جن پر آپ کی مہر لگی ہے. اب آپ کی مرضی بے صبرے ہو کر لیں یا صبر کے ساتھ. بے شک وہ بندہ بے صبرہ ہے جو کہتے اتنے پیسے لوں گا، وہ بے صبرہ بھی ہے اور وہ لائق مذمت بھی ہے، بے شک اور ان کے بلانے والے بھی لائق مذمت ہوتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہوا. بے شک اللہ کی رضا کے لیے آؤ. جس دانے پہ تمہاری مہر لگی ہے، جس شے پہ ہماری مہر لگی ہے، وہ مل جانی ہے، کسی نے نہیں چھینی. اور جس پہ نہیں لگی ہم ایڑیاں رگڑیں، وہ نہیں ملی. حضرات محترم، اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. فرمایا جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، فرمایا وہ اللہ اس کو کافی ہے. قرآن پاک. اب یہ بندے کی اپنی بدقسمتی اور بدبختی ہے نا کہ وہ جھوٹ بول کے لے، وہ سود کھا کے لے، وہ شراب بیچ کے لے، وہ کوئی حرام کام کر کے لے، ناچ کے عورت پیسے لے، گانے گا کے پیسے لے. تو کتنی بڑی بدبخت ہے کہ اللہ نے جب تیرا نان و نفقہ اور تیرا سکنا تیرے خامد کے ذمے رکھا ہے کہ خامد بیوی کا نان نفقہ یعنی روٹی پانی کا انتظام بھی خامد کرے، اس کے ملبوسات کا انتظام بھی خادم کرے، خامد کرے، اور اس کے رہنے کا انتظام بھی خامد کرے جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق. تو پھر اسے ناچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے ضمیر فروشی کی کیا ضرورت ہے؟ اسے لعنت حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرا رزق تو تیرے خامد کے ذمہ ہے. تو کیوں غیر محرموں کے پاس جا کر ان کی نوکرانی بن کے رہتی ہے؟ ٹھیک ہے، بے شک تو چاہے اے سی بن گئی یا ڈی سی بن گئی، لیکن ہے تو کسی کے تابع نا. کسی مرد نے تو تیرا امتحان لینا ہے، تیرا جائزہ لینا ہے. تو کیوں بے غیرت بنتی ہے کہ غیر محرموں کے سامنے جا کر تو اپنی عزت کو اچھالے. عزت والی وہ بیوی ہے جو گھر میں بیٹھی ہے، گھر کا خیال رکھتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، ان کی اسلامی تربیت کرتی ہے اور اپنے خامند کی تابعداری کرتی ہے. اور خامند بھی وہی باحیا ہے جو اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے. جو کمینہ کسی اور عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے وہ بھی خبیث ترین انسان ہے، وہ بھی مردود ترین انسان ہے. ہمارے آقا آج کے دن آئے ہمیں یہی سکھانے کے لیے آئے کہ اللہ نے تمہیں بڑی عزت سے نوازا ہے. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کے اولاد کے سروں پہ عزت کا تاج رکھا ہے اور ہم نے تمہیں احسن تقویم کے ساتھ بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے. اگر میں تمہارا سر نیچے لگا دیتا، تمہاری آنکھیں ٹیڑھی کر دیتا، تمہاری زبان میں گویائی کی طاقت نہ رکھتا تو تم کیا کر سکتے تھے؟ میں نے تمہیں اتنا حسن دیا ہے اور تم کیا کرتے ہو؟ غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھتے ہو، تم حرام مال حاصل کرتے ہو. اگر تو حرام مال حاصل کر کے اپنی اولاد کو کھلائے گا تو پھر گیلا نہ کرنا کہ میرا بیٹا مجھے جوتے مارتا ہے.
تو نے جب رب کی نہیں مانی تو تیری اولاد تیری کیا مانے گی؟ اس لیے حضرات محترم ہمیں خیال رکھنا چاہیے بے نیاز جل شانہ نے کتنی عزت انسان کو عطا فرمائی ہے. وہ عورت جو گھر میں محفوظ بیٹھی ہے بڑی عزت والی ہے، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے اولاد کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے. جناب بندہ، اور باپ اگر آقا کا غلام ہے اور آقا کے تابع ہے تو باپ کے چہرے میں حج رکھا ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے محبوب عطا کیے کہ تم محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور دیکھنا پھر میں تم پہ کرم کتنا کرتا ہوں. لیکن جناب عوام کا گلہ اپنی جگہ پر، لیکن ہم تو مولویوں کو بھی دیکھتے ہیں نا بک گئے. ہم نے نعت خانوں کو بھی دیکھا ہے بک گئے. مولوی جب بکتا ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے، نعت خان جب بکتا ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اللہ پر جو توکل کیے ہوئے ہے رب اس کو بہت دیتا ہے، سلام دیتا ہے اور اسے سکون کی دولت بھی عطا ہوتی ہے. حضرات محترم، فرشتہ یہ نعتیں جو پڑھی، ایک شعر پڑھو مگر پڑھو اللہ کو راضی کر دے، سرکار کی شان میں پڑھو. جی اب میرا عزیز ہے عمران بھائی، اگر تائی جان نے تجھے کوئی نعت کہی تھی تو کھڑا ہوتا تو وہی پڑھتا. یہ دکانداری کیسی؟ یہاں کوئی کٹنگ تو نہیں کرنی نا، یہاں تو نعت سنانی ہے. یہ تائی جان نے کہا تھا کہ وہ نعت سنانا، بھائی تو اٹھا ہے وہی نعت سنا جو تیری تائی جان نے کہا، تاکہ تیرا تایا بھی قبر میں خوش ہو کر تیرے لیے دعا کرے. یہ دکانداری ہے کہ پہلے ایک نعت پھر دوسری نعت نا. وقت کو مد نظر رکھو. جناب حاضری ماشاءاللہ. اب دیکھو میں دیکھ رہا تھا ادھر ادھر، یہاں جب چودھری لیاقت علی صاحب مرحوم مغفور محفل میں ہوتے تھے تو کہیں سے چودھری محمد نذیر نظر آتا، کہیں سے محمد نصیر نظر آتا، کہیں سے کوئی. آج میں انتظار کر رہا تھا، میں نے پوچھا، میں نے کہا یار شفاقت نظر نہیں آ رہا. ان نے بتایا کہ وہ اپنے چچا جان کو لینے گیا. ایمان سے میں خوش ہو گیا کہ یار یہ ان کی سعادت مندی ہے کہ اپنے والد کی یاد مناتے ہوئے ان کے بھائیوں کو نہیں بھلایا، کیونکہ چچے بھی باپ کی جگہ ہوتے ہیں. اگر بندہ غور کی نظر سے دیکھے تو جناب بھتیجوں کو چاہیے اپنے چچوں کو باپ کا مقام دیں اور چچوں کو چاہیے اپنے بھتیجوں کو بیٹوں کا مقام دیں، تاکہ ایک طرفین سے پیار اور محبت ہونی چاہیے. اب دیکھو نا محفل بارونق ہو گئی ہے، سارے آئے ہوئے ہیں، ہماری طبیعت بھی خوش ہو گئی. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی اس محفل پاک میں تلاوت بھی ہوئی، نعت بھی پڑھی گئی. اب میں بھی کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں. سرکار کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں اور یہ یاد ہو رہی ہے لیاقت علی مرحوم کی، یاد ان کی منائی جا رہی ہے. اور ہمارے آقا نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا. فرمایا جو بندہ اسلام میں کوئی اچھی چیز رائج کرے. اب میلاد کی محفل سے بڑھ کے اچھی چیز کون؟ سرکار کے ذکر پاک کی محفل سے بڑھ کر کوئی محفل نہیں. اللہ کی قسم یہ نہیں ہے ملا اگر بکواس کرے کہ یہ من گھڑت چیزیں ہیں. رب نے فرمایا پاگل تو جو بکواس کرتا ہے کر لے، میں تو قبر میں بھی محبوب کا میلاد مناؤں. اب آپ دیکھیں بھائی اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے نا؟ تو قبر میں سوال کرنے کا کیا مطلب؟ رب کو نہیں پتا کہ جو قبر میں آیا ہے یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کیا؟ رب کے تو علم میں سب کچھ ہے. بے نیاز پھر یہ قبر میں سوالات کا کیا مطلب؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اور میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں
اس عالم دنیا میں بھی عزت اسی کو ملتی ہے جو میرے محمد پاک کا غلام بن جاتا ہے، اور قبر میں بھی، قبر جنت کا باغ اسی کی بنتی ہے جو قبر میں بھی میرے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جب قبر میں گیا بندہ، جو میلاد مناتے تھے وہ قبر میں گئے، فرشتوں نے پوچھا، سرکار جلوہ فرما ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہے گا انہیں کی آمد کی خوشیاں تو مناتا تھا، انہیں کی آمد کی خوشیوں کی محفلیں سجاتا رہا ہوں، اور آج بھی کرم ہے اللہ کا کہ پھر محبوب کا ذکر کرنے کی مجھے سعادت مل رہی ہے قبر میں بھی۔ اللہ کی قسم، جب بندہ قبر میں کہے گا ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑی نعت ہے۔ ہم سارے پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یہ نہیں کہ ترنم کے ساتھ کوئی شعر سنا دے تو وہ نعت خواں ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سارے بڑے نعت خواں، کیوں سارے ہی پڑھتے ہیں محمد الرسول، پڑھتے ہو نا؟ تو بتاؤ اس سے بڑی نعت کون بنا سکتا ہے؟ یہ نعت تو رب نے بنائی ہے، محمد رسول اللہ۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، حمدا بعد حمد، حمدا بعد حمد، حمدا بعد۔ فرمایا بار 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 بہت ہی زیادہ تعریف کیا ہوا اسے محمد کے، جو ہر عیب سے پاک۔ کیوں؟ عیبوں کی تعریف نہیں ہوتی، تعریف خوبیوں کی ہوتی ہے، تعریف اچھائیوں کی ہوتی ہے۔ جناب بندہ، اب محمد کا معنی ہے بہت ہی زیادہ تعریف کیا ہو۔ ہم بات کرتے ہیں نا، گفتگو کرتے ہیں تو کج فام ملنا وہ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی ان نے تو نبی کی اتنی تعریف کی کہ خدا سے بھی بڑھا دیا یا خدا سے ملا دیا۔ جو یہ بات کہتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ حدوں سے پاک، وہ مطلق ہے، وہ غیر مقید ہے، وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے کہا کہ اللہ سے ملا دیا تو اللہ کی حد مقرر کرے گا نا، اس حد تک پہنچا تو ملا دیا، اس حد سے آگے ہوا تو بڑھا دیا۔ ہمارے اللہ کے ساتھ اس کی عظمت اور شان اور الوہیت اور ربوبیت کے ساتھ نہ کسی کو کوئی ملا سکتا ہے اور نہ بڑھا سکتا ہے، وہ جناب حدوں سے پاک ذات ہے۔ اگر تم یہ دیکھو کہ یہ جناب اتنی شان بیان کرتے ہیں، نبی کی بڑھا دیتے ہیں، تو پھر ہم کون ہیں؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما رہے ہیں، محفل ہو رہی ہے، آپ کے درباری نعت خواں اٹھے، حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، میرے آقا جن کو ممبر بچھوا دے، فرماتے حسان ممبر پہ کھڑے ہو کے نعت سنو۔ نعت خواں کے لیے ضروری ہے کہ کھڑے ہو کے نعت سنو۔ آج کل جو صوفی اور کرسیاں بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ سنت کھڑے ہو کے نعت سنا، ممبر پہ چڑھاتے تھے مگر کھڑے ہونے کا حکم فرماتے تھے، ممبر پہ بیٹھنے کا اگر شان ملا ہے تو وہ صدیق اکبر کو ملا، وہ فاروق اعظم کو ملا، وہ ذوالنورین کو ملا ہے، وہ حیدر کرار کو ملا۔ عالم دین جب اپنی گفتگو سنائے، جمعہ کے دن بھی آپ دیکھیں گے ممبر پہ بیٹھ کے سناتا ہے، کھڑا ہو جائے اس کی اپنی مرضی، ممبر بچتا اس کے بیٹھنے کے لیے۔ تو جناب بندہ نعت خواں کے لیے ضروری کھڑا ہو کے نعت سنائے، فرمایا ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ، نعت سناؤ۔ اب نعت کیا سنائی حضرت حسان نے؟ غور کیجیے، حضرت حسان نے نعت سنائی، وَشَكَّ اللَّهُ لَهُ مِنْ اسْمِهِ
لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد. یہ نعت کا شعر ہے. ہمارے آقا جلوہ فرما ہیں ان کی موجودگی میں اور سرکار داد دے رہے ہیں. اللہم ایدہ بروح القدس. یار جب سرکار داد دیتے ہوں گے تو حسان کا حوصلہ کتنا اور کیوں نہ کروڑوں سلام پیش کروں حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو نعت بناتے بھی تھے, نعت سناتے بھی تھے, داد بھی دیتے تھے, دیدار بھی کرتے تھے, دعا بھی لیتے تھے. اب نعت کیا سنا رہے ہیں؟ وَشَكَّ اللَّهُ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے نام سے محبوب کا نام مشتق کیا, نکالا, بنایا اپنے نام سے. میرے نبی کا صحابی بیان کر رہا ہے جس کا چہرہ دیکھنے سے اگر مومن صحابی کا چہرہ دیکھے جہنم حرام. صحابی کا چہرہ مومن دیکھے جہنم حرام, اور صحابی میرے آقا کا چہرہ دیکھے جہنم حرام. جو میرے نبی کا چہرہ دیکھے وہ صحابی بنتا ہے, اس پہ جہنم حرام ہوتی ہے, اور جس کا چہرہ میرا نبی دیکھے. بابا غور کریں, غور کریں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور, اسی لیے تو قبر میں محبوب کو رب نے فرمایا پیارے جاؤ, دیدار کرانا تمہارا کام ہے, اپنے غلام کو, اپنی کنیز کو, اس کی قبر کو گلزار بنانا میرا. ایک نظر پڑی, ایک نظر آقا علیہ السلام پہ پڑی تو جناب بندہ جہنم حرام. اور پھر وہ صحابی بن گیا جو کل اولیاء سے, کل اقطاب سے, کل اغواث سے, کل ابدال سے, کل نجبا سے, کل نقبا سے, کل صلحاء سے افضل اور اعلیٰ ہے. وہ میرے نبی کا صحابی ہے. حضرات محترم جو نبی کی ذات پر قربان ہوتے تھے, ہر وقت نبی پاک کی رضا تلاش کرتے تھے, نہ نبی کی تھوک مبارک زمین پہ جانے دیتے تھے, نہ نبی پاک کے وضو کا پانی ضائع کرتے تھے, وہ تو ہر آن اور ہر لمحہ محبوب پہ نچھاور ہوتے. صحابہ حضرات غور کیجیے, میں آج یہ کر رہا ہوں, ہر کوئی دعا کرتا ہے یا اللہ, ہماری بھی دعا ہے, آپ کی بھی دعا ہے کہ مولا بیداری میں محبوب کی زیارت کرائے تو تو قادر ہے, خواب میں زیارت کرائے تو تو قادر ہے, کیونکہ بیداری میں بھی ہو سکتی ہے, خواب میں بھی ہو سکتی ہے. جناب بندہ ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کو بیداری میں دیدار سرکار کا ہوتا تھا, سرکار کا دیدار ہوتا تھا, اور خواب میں بھی کئی بزرگوں کو دیدار ہوتا تھا. تو بہرحال سرکار کا دیدار جہنم حرام. جس نے دیدار کیا نا سرکار کا جہنم حرام, اور جس کا سرکار دیدار وہ کتنی عظمت والی ہستی ہوگی. مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ہمارے آقا نے ایک غزوہ کے لیے ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا. لشکر کے ساتھ علی پاک جا رہے ہیں, سرکار دیکھ رہے ہیں. ظاہری طور پر جب پہاڑوں کے پیچھے چلے گئے, نگاہوں سے اوجھل ہوئے, ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنے دست اطہر اٹھائے, اللہم لا تمتنی حتی تورینی علیا, یا اللہ
مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب علی واپس نہ آئے اور میں دیکھ علی کا چہرہ دیکھے میرے آقا، حسنین طیبین کا چہرہ دیکھے میرے آقا، حسن پیدا ہوئے، سرکار تشریف لے گئے، ارونی والدی ارونی والدی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ حسین پیدا ہوئے، آقا تشریف لے گئے، ارونی والدی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ یار جو نبی کو دیکھے اس پہ جہنم حرام، جن کو نبی دیکھے ان کا مقام کیا؟ اس لیے ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف فرما، حسان بن ثابت سنا رہے ہیں، وَشَقَّ اللَّهُ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، فرماتے ہیں اپنے اسم پاک سے اللہ نے اپنے محبوب کا اسم پاک نکالا، بنایا۔ لیکن کمال یہ ہے کہ فضل العرش محمود وہذا محمد، عرش والا اللہ وہ محمود ہے اور محبوب کو محمد بنا۔ اب محمود ثلاثی مجرد سے ہے، حامیم دال، محمود اس میں مفعول ہے۔ محمود کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، محمود کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا، تعریف کیا ہوا۔ اور محمد یہ ثلاثی مزید فی سے ہے، اس کا مصدر 5 حرفی ہے، تا، ہا، میم، یا اور دال، تحمید، تحمید سے بنا ہے محمد، حمد یحمد، تحمید سے۔ اور عربی کا قاعدہ ہے کہ زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، فرمایا جتنے حرف بڑھتے جاتے ہیں معنی بڑھتا جاتا ہے۔ محمود کے لیے 3 حرف، محمد کے لیے 5۔ محمود کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، یہ اللہ کا اسم پاک ہے۔ اب مولوی کو کہو نا رب پہ فتویٰ لگا، یہ جھگڑا کر رب سے کہ خالق تو ہے، مالک تو ہے، مسجود تو ہے، معبود تو ہے، اور تو اپنے آپ کو تو نے محمود بنایا، محبوب کو محمد بنا دیا جی، پڑھا دیا رب نے۔ غور کیجئے، یا اللہ یہ کیا، تیرے محبوب علیہ السلام کی شان جتنی بھی بلند و بالا ہے وہ تو ہی کما حق کو جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں بعد خدا بزرگ تو ہی کے، باقی سرکار کی عظمت کو، شان کو، رفعت کو، بلندی کو، مقام کو رب جانتا ہے۔ یا اللہ یہ کیا، تو محمود اور محبوب کو محمد۔ غور کرنا، محمود کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، یہ اللہ کا اسم ہے، اور محمد کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، بہت ہی زیادہ، بار 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 تعریف کیا۔ یا اللہ یہ کیا، تو محمود ہے، محبوب کو محمد بنا دیا۔ پھر میں تمہیں سمجھ نہیں آئی، تم ساری مخلوق مل کر جس ذات کی حمد بیان کرتے ہو وہ محمود ہے، اور میں اکیلا خدا جس کی تعریف کرتا ہوں وہ اب قبر میں بندہ گیا، سوال ہوا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، محبوب قبر میں بیٹھے، بابا سرکار کا عشق لے کے جاؤ، محبت لے کے جاؤ، یہ انگریزوں کی محبت کام نہیں آئے گی، یہ جناب بندہ ٹرانسجینڈر کرنے والے کتوں کی محبت کام نہیں آئے گی، یہ جہنم دلا رہے ہیں، محمد پاک جنت کے مستحق بنا رہے ہیں۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف جب کوئی قانون پاس کرتے ہیں ٹرانسجینڈر، اندازہ لگاؤ
اگر یہ صحیح ہوتا تو رب نہ فرماتے. مجھے کسی نے بتایا کہ جب اوباما کی حکومت تھی نا امریکہ میں، اس نے ایک ملک کے حکمران کو کہا کہ یار تو ٹرانسجینڈر نافذ کرنا اپنے ملک میں تاکہ کچھ اس معاملے کو تقویت ملے. اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، پہلے میں ٹرانسجینڈر نافذ کرتا ہوں اپنے اوپر اور تمہارے اوپر. تم بنو دلہن، میں بنوں گا دولہا. اوباما بنے دلہن اور میں بنوں گا دولہا. تیری میری ہو جائے شادی، 3 دن کے بعد مجھے بتانا ٹھیک ہے نافذ کریں کہ رہیں گے. اندازہ لگا کیا یار یہ لوگ اس دور میں ہمارے اوپر جاہل کمینے کافر کتے ہم پہ مسلط ہو گئے. تمہیں کیا پتہ نامرادو، اللہ کو محبت ہے تو محمد پاک کے متبعین سے محبت ہے، مطیعین سے محبت ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا پیارے آپ کی محبت میں ڈوب کر آپ کی اداؤں کو اپنائیں، میں بے نیاز ان غلاموں کو بھی محبوب بنا دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات محترم، اب قبر میں کیوں پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل؟ یہ مرد جو تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں پاس، میلاد کرنے والا تو بابا فوراً کہے گا جی ہم تو انہی کے ڈن کے بیٹھے. چودھری لیاقت علی مرحوم قبر میں اس نے کہا ہوگا نکیرین مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو محبوب کے میلاد والے دن عظیم الشان محفل منا کے خوش ہوتا تھا کہ مجھے رب نے توفیق دی ہے میں اپنے آقا کی آمد کی خوشی منا رہا. اگر وہاں خوشی منائی آمد کی، اب محبوب قبر میں آئے ہیں خوشی نہ منا. سرکار نے قدم پاک رکھا نا احد پہاڑ پر. احد مدینہ منورہ کا پہاڑ ہے، اور آقا نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ. احد ہے پہاڑ مگر یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. واہ احد پاک تیری عظمتوں کو سلام. کائنات ترستی ہے کہ اللہ ہمیں محبوب کی محبت عطا فرمائے، اور محبوب کہیں مجھے احد سے پیار ہے، احد میرا محبوب. یا احد کے لیے کہا کہ یہ میرا محبوب ہے، اور یا پھر خیبر کے میدان میں فرمایا. خیبر کے میدان میں میرے آقا نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. میں کل صبح جھنڈا اس کو دوں گا جو خیبر فتح کر کے آئے گا، اور وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، وہ رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے. اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. بتائیں اور کون تھے؟ صبح ہوئی تو فرمایا اين علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ دنیا کو بتا دیا کہ علی محب اللہ بھی ہے، محب الرسول بھی ہے، محبوب اللہ بھی ہے، محبوب الرسول. جناب بندہ اور چیز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس کو محبوب فرمائے، میرا رب بے نیاز تو نبی کے غلاموں کو محبوب بنا. سبحان اللہ. اور علی تو کل غلاموں کے امام ہیں. بہرحال حضرات محترم، قبر والے نے وہاں جا کر میلاد کیا. ایک تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا کہا رسول اللہ. یہ محمد ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول. اب میں اگر رسول پر گفتگو کروں نا تو یہ بڑی لمبی گفتگو ہوگی رسول پر، کیونکہ ہمارے آقا تھوڑی سی جھلکی، ہمارے آقا رسول بالاصل ہے. رسول ہیں بالاصل، باقی سارے رسول 313 رسول ہیں، 1,24,000 یا کم و بیش نبی ہیں.
313 رسولوں میں ہمارے آقا رسول بالاصل ہیں، باقی سارے رسول بالتبع ہیں۔ رسول بالتبع اس لیے کہ انہوں نے کلمے میں رسول اللہ نہیں پڑھا، کیونکہ بالاصل نہیں تھے۔ انہوں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یوں پڑھاتے رہے۔ رسول اللہ کسی نے اپنی امت کو نہیں پڑھایا، کیونکہ رسول اللہ وہ پڑھائے گا جو رسول بالاصل ہے۔ جب ہمارے آقا آئے اور میں اب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ رسول بالاصل کس کو کہتے ہیں؟ رسول بالاصل کہتے ہیں جو اللہ سے لیتا ہے اور مخلوق میں بانٹتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا کی ذات کو نور بنایا، اس نور پر بشریت کا پردہ چڑھایا۔ نہ ان کے نور جیسا کسی کا نور ہے، نہ ان کی بشریت جیسی کسی کی بشریت ہے۔ وہ نور ہونے میں بھی بے مثل ہیں، وہ بشر ہونے میں بھی بے مثل ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی ان کی بشریت کی بے مثلیت شب معراج رب نے ظاہر کی۔ خود سرکار ماتے ہیں اتانی جبرائیل علیہ السلام وشق صدری من ہذہ الی ہذہ، فرمایا جبریل امین آئے، میرے سینے کو چاک کیا، اشارہ فرمایا من ہذہ الی ہذہ، حلق سے لے کر ناف تک میرے سینہ اطہر کو چیر دیا، بلا دمن ولا وجن، نہ خون نکلا نہ درد۔ اور پھر فرماتے ہیں اوتی تو بتست من ذہب، سونے کا تھال لائے، میرے قریب سونے کا تھال رکھ دیا، فاستخرج قلبی، میرے قلب انور کو سینے اطہر سے باہر نکال دیا، باہر نکال کر تھال میں رکھ دیا۔ یا اللہ یہ کیا؟ محبوب کے دل پاک کو نکال کر علیحدہ تھال میں کیوں رکھوایا؟ فرمایا اپنی مثل کہنے والے خبیثوں کا منہ کالا نہ کرو، کہ تمہاری بشریت کا کی زندگی کا انحصار تحرک قلب پر ہے۔ اگر قلب حرکت کر رہا ہے تم زندہ ہو، حرکت قلب بند ہو جائے تم مر جاتے ہو۔ میرے محبوب کو دیکھو، قلب اندر ہے تب بھی زندہ ہے، قلب نکال کے رکھ دو کہ میرا محبوب زندہ رہنے کے لیے نہ حیات کا محتاج ہے، قبر میں جانے کے لیے نہ موت کا محتاج ہے، قبر بھی میرے محبوب کی محتاج ہے، حیات بھی سرکار۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کو غصہ کیوں لگ رہا ہے جی؟ اور بچوں کے ساتھ یار نہ جھگڑا کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے جسے معصوم بچے پسند نہ آئے۔ تو حضرات غور کیجیے، میں آج یہ کر رہا تھا کہ سرکار کی بشریت بھی بے مثل، اس پر اور دلائل کافی ہیں، لیکن میں ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر شوگر لیول لو ہو جائے، کانپنا شروع کر دیں۔ آج تو میرا ساتھی نہیں بیٹھا نا، چودھری لیاقت علی، آپ کو تو شوگر نہیں ہے الحمدللہ۔ تو جناب بندہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو جناب عرض یہ کر رہا ہوں، آپ کی بشریت بھی بے مثل۔ ملا جو ہے نا وہ یہ نہ کہ نبی ہماری مثل، معاذ اللہ سبحانہ نامراد تیرے چہرے کو دیکھ کر کراہت ہوتی ہے، محمد پاک کے چہرے کو دیکھو تو جہنم حرام ہو جاتا ہے۔ اور نورانیت بھی بے مثل، کیونکہ نوریوں کا سردار ہے جبریل امین علیہ السلام، نوریوں کا سردار جبریل امین علیہ السلام ہے۔ اور حضرات محترم جب سدرہ آیا نا تو جبریل امین نے عرض کر دی لو جنوت ان ملتن لحترکتو، تھکے تھے روح الامین کے بعد چھوٹا وہ دامن کہاں وہ خیلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے پل ملے تھے۔ تو جناب بندہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر یک سرے ہوئے پرتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم،
کہتے ہیں سرکار میں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں۔ نوریوں کا سردار ٹھہر گیا، ہمارے آقا تو گئے، کہاں گئے؟ جہاں کہاں بھی نہیں ہے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و گلا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے تھے کمانے امکان کے چھوٹے نقطوں، تم اب آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، بس اسی کے جلوے اسی کے ایک بکھروی مولوی ہے، بڑا کمینہ گستاخ ہے، یہی شعر پکڑ کے بیٹھا تھا، دیکھو جی یہ ہے احمد رضا کا عقیدہ، اسی کے جلوے اسی۔ اب میں نے کہا کھوتے تجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ جلوہ کیا ہوتا ہے؟ جلوہ عین ذات نہیں ہوتی، جلوہ جلوہ ہوتا ہے، کرن ہوتی ہے، میرے رب کے جلوے ہی تو پوری کائنات، سبحان اللہ، تو جلوہ خاص ہے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا، اور ہمارے دادا مرشد گولڑا کے تاجدار نے فرما دیا یہ صورت ہے بے رنگ دسے اس مورت تھی میں جسے صورت راہ بے صورت دا تو براہ کی عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے صورت دا، کئی برلیاں موتی بہتریاں، یعنی سبحان اللہ، ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جال لڑیاں۔ کسی کی نعت پڑھنی ہو نا تو الفاظ سے ہی بیان کیا، پہلے یاد کیا الفاظ، پوچھے کسی سے یار یہ لفظ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ اگر غلط لفظ پڑھو گے تو نعت بنانے والے کی طبیعت پر گرانی گزرے گی کہ کون کھوتا ہے جو میری کلام کو پڑھنے کے لیے کھڑا۔ اس لیے حضرات محترم، یہ اللہ والے، ان کی عظمت اور شان کا کیا کہنا، صرف میں نے جھلکی دی ہے، نورانیت کی بے مثلیت، بشریت کی بے مثلیت، ورنہ بات کہوں تو کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ فرشتہ نوری طبق میں یہ سب کچھ لے کر ہمارے عزیز ہمارے محترم اللہ ان کی قبر کو روشن اور ان کے خاندان میں جو بھی عالم برزخ میں چلے گئے، والدین ہیں، بھائی ہیں، کوئی بھابیاں ہیں، بہنیں ہیں، کوئی ہیں، اس خاندان کی ہر قبر پر ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اس محفل میلاد کا صدقہ رحمت نازل، اور جس نے شروع کی ہے محفل، ہم اللہ کی قسم اب وقت نہیں، میری طبیعت بھی اجازت نہیں دے رہی کہ ہم جب اٹھیں گے نا محفل سے، رب فرمائے گا میں نے ان سب کو بخش سب کو بخش، یار ہم محفل میں آنے کی وجہ سے بخشے گئے، اور جن نے محفل شروع کرائی، جس نے محفل شروع کرائی، آج جب اس کی قبر میں محفل کا ثواب پہنچے گا، فرشتہ کھڑا ہو جائے گا قبر کے کنارے، نوری طبق میں لے کر کہے گا یا صاحب القبر العمیق هذه ہدیۃ اہداہا الیک اہلک فاقبلھا، یہ تیرے بیٹوں نے، تیرے گھر والوں نے، تیرے احباب نے یہ تیرے لیے وہ ہدیہ بھیجا ہے جو تو شروع کر کے آیا۔ میں ان کے بیٹوں کو بھی شاباش دیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ابا کی یاد تازہ رکھی۔ حضرات محترم، آج چودھری صاحب قبر میں خوش ہوں گے، مولا ایسی اولاد مجھے عطا فرمائی جو مجھے بھول نہیں گئی، میرے لیے ایصال ثواب کر رہی ہے، میرے کام کو جاری رکھا ہوا، اللہ تعالیٰ مزید ان کو برکتوں سے حضرات محترم، بس اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت کا خواستگار ہوتا ہوں۔ یا اللہ